اسکرین ٹائم جو پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا آج گھنٹوں گھنٹوں کا ہے. اوائڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں بچے، ان کو فون دے دیتے ہیں. یہ ڈرگس پہ بیسیکلی جس طرح بچے کو لگایا ہوتا ہے اسی طرح اس کو ایڈکٹ کیا ہوا ہے. ڈپریشن میں اور نارمل سیڈنس میں فرق کیا ہے؟ ایک فیل ہو جاتے ہیں کوئی، میں آئی ایم ڈپریسڈ ٹوڈے، اٹس ناٹ اے ڈپریشن، اٹس اے سیڈنس. مرد کو درد نہیں ہوتا اور مرد رو نہیں سکتا. اور وہ جو کلینک میں بیٹھے اور آپ تھوڑا سا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پولائٹلی تھوڑا سا پوچھیں کیا چل رہا ہے لائف میں، دے اسٹارٹ کرائنگ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ایپیسوڈ 5 آف دا عدیل اسلم پوڈ کاسٹ. آج کے ہمارے گیسٹ بہت اسپیشل ہیں اور ان سے انٹرویو کرنے کا اور پوڈ کاسٹ کرنے کا میرا کافی دیر سے ایک پلان تھا، کیونکہ ان سے ہم نے کافی کچھ لائف میں سیکھا بھی ہے. پرسنلی میرا ان سے ایک پرانا تعلق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ جتنا امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے نا اتنا ہی میرے لیے بھی ہے. بہت کچھ آپ سیکھنے والے ہیں. خیر ان کا میں تعارف کراتا چلوں. ان کا نام ہے ڈاکٹر خالد محمود راؤ. ان کا 46 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. یہ کوئی کم ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ہی از اے سائیکیٹرسٹ. انہوں نے سرو کیا ہے پاکستان آرمی میں. پوسٹ گریجویٹ ہے ان کی کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان سے. ٹریننگ ان نیورو سائیکیٹری اینڈ EEG مینٹل ڈسیبلٹیز ٹوکیو میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل جاپان سے. اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہے نیورو سائیکیٹری اینڈ ڈیجیٹل EEG میں UK سے. اس کے بعد ٹریننگ ان RTMS فیلیڈیلفیا USA. اس کے بعد دیکھیں کتنا ایکسپیرینس ہے. سوچیں جب بات کریں گے تو کیا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. انہوں نے ورک کیا ہے ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان سلطان قابوس ہاسپٹل سلالہ کے اندر for 25 years. دیکھیں یہ وہ جگہ ہے کیونکہ 30 سال سے میں بھی عمان کے اندر رہ رہا ہوں. ایک گورنمنٹ لیول کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہنا is not an easy thing in a 500-bedded hospital. in a 500-bed hospital. اچھا currently he is working in a DHA hospital W block phase 3 لاہور. اس کے علاوہ ایک ایپ ہے اولیڈو. یہ وہاں بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کنسلٹنسی چاہیے تو یہ وہاں پر آپ کو اویلیبل ملیں گے. اس کے علاوہ ان کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں ویڈیو کے اینڈ پر ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو جائیے گا نہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ عدیل صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، تھینک یو فار انوائٹنگ. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن آور پوڈ کاسٹ. اٹس اے گریٹ آنر. اچھا سر دیکھیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم بات کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹاپک کہ ہمیں ایز اے نیشن وقت آ گیا کہ سمجھ جائیں اس چیز کو. کب تک اپنی مینٹل ہیلتھ چھپا کر پھریں گے؟ ایگریڈ. ہمارے ہاں بچے اگر ڈسیبل یا اسپیشل پیدا ہو جائیں تو وہ اس کا ٹریٹ نہیں کرواتے، اس کو پاگل کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. وہ اسی طرح گرو کر جاتے ہیں. اور دوسری دنیا میں اگر دیکھیں جاپان میں USA میں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں ان بچوں کی ایک باقاعدہ تربیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی دور کی بات کر دی. اگر قریب کی بات کریں نارمل بندہ کس حد تک سٹریس لے کر چل رہا ہے. اور ہمارے پاس یہاں پر کچھ رپورٹس رکھی ہیں کہ پاکستان میں صرف 3% لاسٹ 6 منتھ میں صرف 3% لوگوں نے مینٹل ہیلتھ کے لیے ہیلپ لینے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ ہیلپ بھی نہیں لینا چاہ رہے. equal to nothing, almost nil. ایگزیکٹلی. تو کچھ کوشچنس میں نے لائن اپ کیے ہیں آپ کے لیے اور میں ان کو بڑا اسپیسیفکلی آپ سے پوچھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں کافی اچھے طریقے سے ہم لے کر چلیں. پلیز. جب آپ نے یہ بات کی میرے ورک کی اور میرے کام کی بات کی تو اس میں آئی ہیو بن ڈائریکٹر فار ہول پاکستان فار مینٹل ریٹارڈیشن ان اسلام آباد منسٹری ہیلتھ فیڈرل گورنمنٹ. اچھا. جہاں سے کہ اس ٹائم پہ 40 ایئرس بیک آلموسٹ 340 انسٹیٹیوٹس تھے جو پرائیویٹ بھی تھے، فیڈرل گورنمنٹ بھی تھے، پنجاب گورنمنٹ بھی تھے، جو میرے انڈر ہوتے تھے، جن کو ہم دیکھتے تھے، ان کی ایڈز، ان کی ٹریننگس اینڈ ٹیچر ٹریننگز اینڈ آل دیٹ. سو وہ بھی میں نے 2 سال کام کیا ہے ان ایڈیشن ٹو آل دس. اب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا بہت رجحان ہے. ہر کوئی سوشل میڈیا پر ہے. انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب. جب آپ دیکھیں ہر کوئی اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اسکرین ٹائم جو پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا آج گھنٹوں گھنٹوں کا ہے. لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر موبائل یوز کرتے رہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک یہ ڈیٹا رکھا ہوا ہے 2025 کا پاکستان سے ہی ہے جس میں اینزائٹی، ڈپریشن، لو سیلف اسٹیم، سلیپ پرابلمس ان یوتھ کے اوپر کیا گیا تھا.
ایک اسٹڈی تھی جس میں 300 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ڈیٹا لیا گیا تھا اور بتایا تھا کہ شارٹ فارم کنٹینٹ از ریڈیوسنگ اٹینشن اسپین اینڈ انکریزنگ ایموشنل ایگزاسشن among people aged 15 to 29. دس از دا ٹارگیٹ گروپ، یہی ایج گروپ ہے مینلی اسٹوڈنٹس. تو آپ اس میں کیا بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ سوشل میڈیا امپیکٹ کر رہا ہے؟ میں اس کو کیٹیگرائز کر دیتا ہوں، تھوڑا ایزی کر دیتا ہوں آپ کے لیے، سب کے لیے، لوگوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ عام آدمی کے سمجھ بھی نہیں آئیں گی، لیکن وہ تھوڑا ضروری تو ہے. ایک تو آپ وہ گروپ لینا کہ جو پیرنٹس اپنا اوائڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں بچے، ان کو فون دے دیتے ہیں. لوور ایج گروپ، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، اور ایون ارلیئر. ایک وہ ہوتے ہیں اس کے بعد والے 7-8 سال تک کے ہو گئے، پھر اس کے بعد کالج گوئنگ ہو جاتے ہیں، ایڈولسنٹ اور ایڈلٹ. ایڈولسنٹ 14 سال تک، ایڈلٹ اس کے بعد. پھر ایون میں تو جو دیکھ رہا ہوں آج کل وہ ہم اور آپ گرون اپ میں دیکھ رہا ہوں یہ ایشو. تو اس کو ابھی تو جو سائیکیٹری کا ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹک مینول ہے، وہ ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈپریشن آپ نے کہا ہے تو کیوں کہا، انگزائٹی کہا تو کیوں کہا، اس کی ریزن ہونی چاہیے، 5 7 8 10 سمپٹم ہونے چاہیے. تو اس میں اس کو ایز اے کلین اینٹی، ایک کلیئر اینٹی اس کو ایڈ کر دیا ہے، اسکرین اسپیکٹرم ڈپینڈنسی ڈس آرڈر، SSDD. یہ اس پہ امریکہ میں اسٹڈی ہوئی 12 سال. وہ اسٹڈی یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جن بچوں سے فون لے لیا گیا بائی فورس اور بائی وٹ ایور وے، وہ بچے اریٹیبل ہو گئے، پڑھائی چھوڑ دی، لڑنے لگ گئے، نیند چلی گئی، ڈپریس ہو گئے، اینکشیس ہو گئے. یعنی جو بات آپ کر رہے ہو کلیئرلی وہ بات ہے 100% کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. فون دے دو، دے آر اوکے. فون آپ نے لے لیا تو لائک سم تھنگ لائک یو ہیو گیون ہم سم میڈیکیشن. ڈرگس پہ بیسیکلی جس طرح بچے کو لگایا ہوتا ہے اسی طرح اس کو ایڈکٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد تھوڑے جب بڑے بچوں میں آ جائیں، بڑے لوگوں میں آ جائیں، ایڈلسنٹ اینڈ ایڈلٹ میں آ جائیں، تو میں نے ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں پاکستان میں کہ آپ سرپرائز نہیں بلکہ ہمارے سننے والے بھی سرپرائز ہو جائیں گے. 13 آور اسکرین ٹائم. وڈ یو امیجن؟ کھائیں گے کب، سوئیں گے کب، پڑھیں گے کب؟ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آف اے ہائی کلاس ایجوکیشن، میڈیکل ایجوکیشن، کمپیوٹر ایجوکیشن، ان کی بات کر رہا ہوں. جس نے 13 آور اسکرین پہ اسکرول کرتے رہنا، اس نے پڑھنا کب ہے؟ یہ کس طرح ہو رہا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ لوگ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے. پیرنٹس کدھر ہیں اس میں؟ اگر آپ ان سے فون لے لیں گے، دے ول ناٹ بی سلیپنگ، دے ول بی اریٹیبل، دے ول بی گڈ فار نتھنگ، کوئی کام نہیں کر پائیں گے. ڈسیبل ہو گئے نا، جو بات آپ کرو گے ڈسیبلٹی آ گئی نا. بالکل. تو ڈسیبلٹی اس میں پیرنٹس کی آپ نے بات کی، میں نے یہ ریئلی میں نے دیکھا ہے آلموسٹ آل دا پیرنٹس جو میرے پاس آتے ہیں، جب میں ان کو کہتا ہوں آپ کا بچہ یا بچی آپ کی بہت زیادہ فون یوز کر رہی ہے، جتنا بھی ہے 4 گھنٹے ہے، 10 گھنٹے جو بھی ہے، وٹ ایور 5 گھنٹے ہے، تو آپ ان کو پوچھتے نہیں کہ آپ یہ تھوڑا سا کم کر لیں؟ بچے سنتے نہیں جی ہماری آج کل. سو پیرنٹس آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ، پیرنٹس ہیلپ نہیں کر رہے بچوں کو. آپ گھر میں ہوں گے، میں گھر میں ہوں گا، یہ ہوں گے گھر میں، ہم کوئی بھی گھر میں ہوں گے، تو دیر از اے رول آف دی گیم کہ بھائی اتنے گھنٹے آپ پڑھیں گے، اتنے گھنٹے آپ کو فون الاؤ ہے، اتنے گھنٹے آپ یہ کریں گے. ہیلدی لائف. جب ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں گے اپنی کسی مجبوری سے، میں شاید زیادہ بزی ہوں، میں دھیان نہیں دے رہا بچوں پہ، اینی تھنگ کین ہیپن، تو پھر وہ بچوں کے ساتھ یہی ہوگا، وچ ڈسٹرائز دیئر لائف اینڈ پروفیشن. پروفیشن میں ایکسل نہیں کرتے، فیل ہو جاتے ہیں. 2 دفعہ وہ سپلیمنٹری ایگزام میں جا رہے ہوتے ہیں بیکاز آف اونلی دس. سر اسی چیز پہ ہم فوکس کرتے ہوئے اس ٹائم اسکولس کے اندر بھی پلان کر رہے ہیں، جو ہمارے کمیونٹی اسکولس ہیں، کہ یہاں پر بھی پراپر کاؤنسلنگ سیشنز بچوں کے ہوں، سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ بنا ہو، تاکہ بچے جو اس طرح چیلنجڈ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو ارلی سٹیجز پہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک بچہ پڑھ نہیں رہا تو بیسکلی آپ دیکھیں پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اس کو مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، ٹیچر ڈانٹنے لگ جاتا ہے. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ بچہ ہو سکتا ہے ڈسلیکسک ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسے ایشوز ہوں کہ وہ بچے کو، اور فار ایگزامپل یہ جس طرح ایڈکٹ ہوئے ہیں فون کے، ان کا اٹینشن سپین ہی بکس کی طرف نہیں جا رہا، اتنا شارٹ ہے، ریلز دیکھ کر کے بھائی وہ ایک کتاب کو زیادہ دیر دیکھ ہی نہیں پا رہے. تو اس کی ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل ود دا چلڈرن. ان کی بھی تو ٹریننگ نہیں ہے نا، مطلب وہ فرسٹریٹ تو ہیں، غصہ تو ان کو ہے، ان کا غصہ یہی ہے کہ لڑ لیں، ڈانٹ دیا بچے کو، فون چھین لیا، بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل. لانگ ٹرم دیکھنا ہے نا. شارٹ ٹرم سولوشن تو یہ ایک تھپڑ مار دیں گے، آپ فون لے لیں گے، یہ سولوشن نہیں ہے. یو کینٹ ہینڈل چلڈرن فزیکلی، مار نہیں سکتا، اب مارنا نہیں چاہیے، اس کی اپنی پھر پرسنالٹی پہ فرق پڑتا ہے. بٹ انڈرسٹینڈنگ دس ایشو، کہ ایشو تو یہ ہے، اس ایشو میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، رول سیٹ کیے جا سکتے ہیں. پیرنٹس ہیں، ان کا گھر ہے، وہ بتائیں کہ بھئی یہ رول ہے کہ تمہیں ہم 2 گھنٹے فون دیں گے یا 1 گھنٹہ فون دیں گے، وٹ ایور. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. جو بچے تو جو بھی ینگ بچے ہوتے ہیں، دے نیڈ گائیڈنس.
ان کو اس سے کچھ وہ نہیں ہوتا. ایک مثال مجھے دماغ میں آئی ہے کہ اردو کی ہے کہ جھاڑ تو اگی جاتے ہیں, باغ لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بچے اس باغ کی طرح ہیں. which is grooming the children and training the children. Exactly. Training on all aspects, physical, healthy exercises, academic, psychological, all the things. میں اس کی چھوٹی سی مثال ایسے دے سکتا ہوں, I will not take your much time. جاپان میں انہوں نے ایک اسٹڈی کی. اب نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ملکوں میں, افریقہ میں, برما میں اور کچھ لوگوں میں دیکھا ہوگا کہ بچے کو پیچھے انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے کیونکہ وہ لیڈیز کام کر رہی ہوتی ہیں, لیبر کر رہی ہوتی ہیں. جاپان میں انہوں نے بچے کو یہاں لٹکایا ہوتا ہے, سامنے ہوتا ہے وہ جو ان کا جو کپڑا ہے اس میں. اس کی اسٹڈی کی گئی جاپان میں بھی وہیں تھا اس وقت. وہ اسٹڈی کی گئی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو بچے آئی کانٹیکٹ میں تھے ماں کے, وہ کام کر رہی ہے, اس سے اسمائل بھی دے رہی ہے, وہ بھی اسمائل دے رہا ہے, بات کر رہی ہے, ان میں انگزائٹی اینڈ ڈپریشن ان دا فیوچر لائف جب وہ جوان ہو گئے 30% کم تھا ان بچوں سے جو کہ نگلیکٹڈ تھے یا پیچھے تھے, جن سے آئی کانٹیکٹ مدر کا سارا دن تھا ہی نہیں. کیا بات ہے. سو اٹس اے ویری اسمال تھنگ بٹ اٹ ڈز کنٹریبیوٹ. چلیں ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مجھے بہت خیال آتے ہیں, بھائی میری سوچیں ہی نہیں ختم ہوتی, اوور تھنک. ٹھیک ہے, اب یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو انٹر لنک ہوتے ہیں, جیسے اوور تھنکنگ, اینزائٹی, ڈپریشن. اکثر آپ سنیں گے تینوں ایک ساتھ ہی آپ کو لائن اپ انٹر لنک ہے. اب یہاں پر پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اوور تھنکنگ, اسٹریس, اینزائٹی جو چیزیں ہیں, یہ ڈپریشن, ان میں کیا ڈفرینس ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ میں انٹر کنیکٹڈ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سٹارٹ آپ یہاں سے لیجیے گا کہ ڈپریشن میں اور نارمل سیڈنس میں فرق کیا ہے. لوگ اکثر تھوڑا سا اداس ہو جائیں وہ اپنے آپ کو ڈپریس ڈکلیئر کر دیتے ہیں, جبکہ ڈپریس ہونے کا ایک سرٹن کرائیٹیریا ہے. جس طرح آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے, یو آر ویری رائٹ. آپ نے بڑا صحیح, آپ کو ماشاءاللہ یو ہیو اے گڈ نالج کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے کرائیٹیریا فار اینی ڈیزیز, ناٹ ڈپریشن اونلی. ہر ڈیزیز کا مطلب اگر آپ کو میں کہوں کہ جی میں ڈپریس ہوں تو آپ مجھ سے لازمی پوچھیں گے واٹ ڈو یو مین بائی ڈپریشن. ایک کرائیٹیریا ہے نا ڈیزیز ڈائگنوز کرنے کا اور ٹھپا لگانے کا, یا سمپل لینگویج میں, سوری فار دس لینگویج, اور ٹریٹمنٹ شروع کرنے کا. اس کا ایک ڈائگنوز کرائیٹیریا ہے. ایک فیل ہو جاتے ہیں کوئی, میں آئی ایم ڈپریس ٹوڈے, اٹس ناٹ اے ڈپریشن, اٹس اے سیڈنس لائک یو سیڈ. سو دس از اے کلیئر ڈفرینس. جب بھی ڈپریشن ہوگی دیر ول بی بایولوجیکل چینج ان دا برین. نیورو ٹرانسمیٹرز آپ کے ڈسٹرب ہوں گے, بلاکیج ہوگا, وہ فلو نہیں صحیح چل رہا ہوگا ان کا, اس میں آپ میڈیسن دیں گے تو وہ فلو کریکٹ ہوگا اینڈ اٹ ول بی ٹریٹڈ. اٹ از اے ٹریٹیبل تھنگ. تو سر اس میں ہمارا جو سوال تھا کہ اوور تھنکنگ, اینزائٹی اور ڈپریشن, جی یہ کس طرح انٹر لنک ہیں اور ہم اکثر کیوں بہت زیادہ اس سے سفر کر جاتے ہیں؟ اوور تھنکنگ پہلے لے لیتے ہیں. اوور تھنکنگ کو اگر آپ بات کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو لوگ آج کل, میں تو چونکہ دیکھتا ہوں دن میں بہت سارے لوگوں کو, ایک تو لوگ ہمارا چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی بہت یوز کر رہے ہیں. اٹ از ویری گڈ تھنگ. ایون ہماری میڈیکل پریکٹس میں اس کا بہت بڑا رول ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ گیو یو کنکلوژن. آپ سے گھنٹہ سمجھائے گا آپ کو کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ تو ہاؤ ایور کنسلٹ دی ڈاکٹر, اینڈ پہ وہی ہوتا ہے. سو اس سے کچھ لوگ بیچارے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت سارے سمٹم اس نے بتا دیا ہمیں. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈلی کمنگ ٹو دی اوور تھنکنگ, نو شارٹ کر کے ہم اس میں آ جاتے ہیں. اوور تھنکنگ بیسیکلی کیا ہے کہ جب میرے ملٹیپل ایشو چل رہے ہیں, میرے باڈی ایشو بھی ہیں, میرے مینٹل ایشو بھی ہیں, میرا اسٹریس بھی ہے, انگزائٹی بھی ہے, آئی ایم اوور کنسرنڈ اینڈ اوور ورڈ. یہ ہوگا تو کیا ہوگا, اپریہنشن جیسے کہتے ہیں آپ, یہ ہوگا تو کیا ہوگا, یہ ہوگا تو کیا ہوگا, میں اس کا کیا کروں گا, مے بی اٹ ول لیڈ ٹو می ٹو اے سیریس ڈیزیز, بہت سیریس ڈیزیز میں مجھے لے جائے گا ہو سکتا ہے. تو یہ دس از اوور تھنکنگ. اور وہ پھر وہ وشیس سائیکل, کنٹینیوسلی آپ سارا دن ایک ہی کام میں رہتے ہیں کہ آپ کنسرن رہتے ہیں اپنے باڈی کے لیے, اپنی مینٹل النس کے لیے. دس از اوور تھنکنگ. اس کے بعد نیکسٹ آپ پوچھیں اینگزائٹی از اندر تھنگ. اور بیفور وی گو ٹو اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن, موسٹلی یہ تینوں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب انگزائٹی ہوگی تھوڑا سا ڈپریشن, بیڈ موڈ ڈس آرڈر ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے. ڈپریشن ہوگی تو اس کے ساتھ تھوڑا سا انگزائٹی لازمی ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں, یہ ہو نہیں سکتا وہ اکیلے ہوں. ویری ریئر کیسز اونلی ڈپریشن, یو ول آئسولیٹڈ, صرف ڈپریشن دیکھیں گے آپ. موسٹلی دے آر اوور لیپنگ ود ایچ ادر. تو اوور تھنکنگ از پارٹ آف دی بوتھ ڈیزیز. ان ڈیزیز میں اوور تھنکنگ از ویری کامن, نیگیٹو تھنکنگ از ویری کامن, اوور کنسرنڈ از ویری کامن. چھوٹا سا سمٹم آیا کہ یار یہ تو ہارٹ اٹیک آ گیا, پیلپیٹیشن ہوئی, نہیں یہ ہارٹ اٹیک ہے, لیٹس گو ٹو دی آئی سی یو. تو وہ یہ اوور تھنکنگ میں بھی آ جاتا ہے, اوور کنسرن میں بھی آ جاتا ہے, سومیٹائزیشن میں بھی کہ میری باڈی النس, سائیکولوجیکل النس ہے, مجھے باڈی ہارٹ پرابلم نہیں ہے, لیکن جب پیلپیٹیشن ہوئی تو وہ گھبرا کے وہ پیشنٹ اسٹریٹ وے دے گو ٹو دا ایمرجنسی کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے, بیکاز دے آر سویٹنگ, دے آر پیلپیٹیشن, دے آر ٹریمرنگ, تو وہ پھر گھبرا جاتے ہیں. سو دس از اینگزائٹی. ڈپریشن
جیسے پہلے بات آپ نے کی ہے وہی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ ڈپریشن ڈائگنوز کرنے کے لیے پرسکرپشن لکھنے کے لیے منیمم 15 days یو ہیو ٹو ویٹ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو آج ڈپریشن تو ویٹ کر رہے ہیں. ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ منیمم ہسٹری کے 15 days سے اس کا بیڈ موڈ ہے, سو نہیں رہے, کھا نہیں رہے, کام نہیں کر رہے, فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے, اپنی ڈیوٹی میں نہیں جا رہے, اپنی سیلف کیئر نہیں کر رہے, یہ سارے سمٹمز, ان میں سے کم از کم 4-5 سمٹم ہوں گے 15 دن کے لیے, ول لیبل ہم ڈپریشن اینڈ ہی نیڈس ٹریٹمنٹ. ایز ویئر سیڈنس, میں ایگزام میں فیل ہو گیا اور میں خواب میں MBBS میں ایک دفعہ فیل ہوا تھا, خواب میں اٹھ کے بیٹھ گیا تھا, تو بٹ دیٹ از سیڈنس, دیٹ از ناٹ ڈپریشن. وہ کسی کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح کا ایونٹ, ایکسیڈنٹ کوئی دیکھ لے گا, کچھ دیکھ لے گا, بٹ دیٹ از اے ٹیمپریری سیڈنس آف موڈ, لو موڈ, بٹ ناٹ اے ڈپریشن وچ ڈزنٹ نیڈ ٹریٹمنٹ. اگر وہ پرولونگ کر جائے, میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں پرولونگ کر جائے. وہ جو ڈپریشن پرولونگ کر جائے وہ کیا ہوتا ہے, گریف, ڈیئر ون ڈائڈ, پیرنٹ, فادر, مدر, بھائی, بہن, کوئی کلوز, وائف, بچہ, ڈیئر ون ڈائڈ, پیشنٹ وینٹ انٹو ڈپریشن. گریف ہے نارمل, ہم سب ڈپریس ہوتے ہیں. دیٹ ڈپریشن شوڈ لاسٹ 7 to 10 days میکسیمم, 3 days نارمل اسلام میں لیتے ہیں ہم. اسلامک سائیکالوجی کی آپ بات میرے سے کر رہے تو اس کی بتا رہا ہوں میں کہ وہ 3 days اینڈ الحمدللہ دیٹ لائف گوز آن. لیکن 7 to 10 days اوکے. اگر یہ مہینوں پہ پرولونگ کر گیا, دیٹ مینس کہ گریف جو ہے وہ پیتھولوجیکل ہو گیا ہے, ڈیزیز بن گیا ہے, دے نیڈ ٹریٹمنٹ آف ڈپریشن. سملرلی لیڈیز جب بچے کو برتھ دیتی ہیں ڈلیوری کے بعد, ود ان 2 weeks آپ نوٹس کرتے ہیں, آپ گھروں میں دیکھیں یا آپ سے کوئی کنسلٹ کر رہا ہے, دا لیڈی از ناٹ ایٹنگ, شی از ناٹ سلیپنگ, نگلیکٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو اور بچے کو بھی. اس کو بچے کو فیڈ نہیں کر رہی, بچہ پڑا ہوا ہے سارا دن رو رہا ہے, اس کو دیکھ نہیں رہی. دیٹ از پوسٹ پارٹم ڈپریشن, another type of depression. پھر اور تو ٹائپس بہت ہیں, سائیکوٹک ڈپریشنز ہیں, ریئیکٹیو ڈپریشن ہے, وی ہیڈ اے لاس ان آور بزنس اینڈ وی وینٹ ٹو دا ڈپریشن, دس از ریئیکٹیو ڈپریشن. چیزیں ٹھیک ہوں گی, ڈپریشن بھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کیا ایسی عادتیں رکھیں, کچھ آپ بتانا چاہیں گے کہ جس سے ہم اس اوور تھنکنگ اور ڈپریشن سے بچ سکیں؟ ایسے تو ہم وی آر ہیومن بینگ, ہم دنیا میں رہتے ہیں, بچ نہیں سکتے. our dear ones, our friends, some serious accident, a cancer in the family, a drug addiction in the family, کیسے بچیں گے؟ انوالو تو ہوں گے, لیکن however آپ کا انڈرسٹینڈنگ آف illness, ہیلدی لائف اسٹائل, ایکسرسائز, کیپنگ فٹ, یہ چیزیں آپ کو کافی سارا پروٹیکٹ کرتی ہیں. اگر میں ایکسرسائز کی بات کر لوں تو 1 سیکنڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایک کیمیکل بنایا اینڈورفن. آپ لکھ لیجئے گا, بے شک یہ بعد میں دیکھیے گوگل پہ, اینڈورفن. جب ہم 30 منٹس کی اسٹرنس ایکسرسائز, گڈ ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں پسینہ آئے, ہارٹ ریٹ بڑھ جائے, سانس چڑھ جائے, 30 منٹس کرتے ہیں تو ہماری باڈی آٹومیٹکلی اینڈورفن ریلیز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے باڈی میں میڈیسن بنا دی, آپ کو ریلیکس کرتی ہے, انگزائٹی فری کرتی ہے, اسٹریس فری کرتی ہے, ڈپریشن فری کرتی ہے, سلیپ امپروو کرتی ہے, آپ سارا دن ریلیکس رہتے ہیں. کیا بات ہے. سو ود ان آور باڈی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے اگر ہم اس کو یوز کریں. موسٹلی تو آپ دیکھیں تو میں مذاق سے بھی کہتا ہوں اپنے پیشنٹس کو کہ موسٹلی تو ہماری ایکسرسائز ہے بیڈ سے ٹوائلٹ اینڈ بیک. دس از دی ایکسرسائز. سو اف یو آر ڈوئنگ, WHO بھی ایک ہوتا ہے, ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ 30 منٹس منیمم فزیکل ایکٹیویٹی از نیڈیڈ. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر اوور تھنکنگ ہوتی ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ سوال تو بہت اچھا ہے, کیونکہ سائیکیٹرسٹ بھی بیمار ہو سکتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, اور ہم نے اپنے پروفیشن میں بہت دیکھے ہیں ڈپریشن کے ساتھ اسکیزوفرینیا, ویری سیریس مینٹل النیس, اور انگزائٹی اور فوبیاز. تو میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں 2 لیڈی ڈاکٹرس تھیں, اور میری نرسز کبھی ان کو ٹیز کرنے کے لیے وہ کہتی تھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, میرا کونے میں روم تھا, پائے تھے کہ وہ وہاں پہ کاکروچ ہے, اور وہ وہاں پہ لاسٹ روم میں دے ور ٹریمبلنگ اینڈ کرائنگ کہ ادھر نہ آ جائے. فوبیا از آلسو انڈر انگزائٹی. تو ایسی چیزوں میں تو ٹریٹمنٹ چاہیے. باقی آتا ہے کہ جب ہم سب ہیں, آپ نے کہا اوور تھنکنگ, یس یو کین ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو سو مینی پازیٹیو تھنگس. پڑھنا ہے, کوئی اور ریڈنگ کے علاوہ کوئی بک ریڈنگ ہے, چینجنگ یور ایٹیٹیوڈ اور چینجنگ یور موڈ ایٹ دیٹ ٹائم ٹورڈز ایکسرسائز, یا اٹھ کے آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اف یو آر ان دا روم اسٹارٹ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز فار 10 minutes اینڈ اوور تھنکنگ ریلیکس ہو جائے گی, ٹینشن چلی جائے گی, آپ کا پینک چلا جائے گا, آپ کی انگزائٹی چلی جائے گی. سو یو کین ہینڈل ان مینی ویز. سر یہاں پر میں اس کو, میں کویشچن کو اپنا ایکسٹینڈ کروں گا کہ ایک اسٹگما ہے
ہماری سوسائٹی کے اندر اسپیشلی پاکستانی سوسائٹی سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں, بلونگ کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر ہی میں بات کروں گا. میری ریسرچ بھی جو ہے آج وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہی تھی. آج کل جو مرد حضرات ہیں, ٹھیک ہے, یہ اپنی مینٹل النس چھپاتے پھرتے ہیں, ایڈریس نہیں کرتے, ٹریٹ نہیں کرواتے, اور ان میں عجیب عجیب سے نا کچھ باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی غصہ کرتا ہے تو بھائی اس سے ڈرو, یہ بڑا غصے والا ہے, مطلب وہ اسٹرانگ کنسیڈر کیا جاتا ہے, جبکہ غصہ کرنا ایموشنل ویکنیس ہے. ایموشنل ویک, بیسیکلی از ویک. وہ اپنے وہ ایک ڈسپلیسمنٹ یا اپنا ایک وہ جو ہے نا بیہیویئر, کمپنسیٹری بیہیویئر ہے کہ میں ناراض رہوں گا تو لوگ نزدیک نہیں آئیں گے. اس سے کمپنسیٹری بیہیویئر, تو سائیکیٹری میں اس کو کہتے ہیں ڈیفینس میکینزم, کمپنسیٹری بیہیویئر. اوکے, ہاں یہ وہ ہے. تو سر یہاں پر دیکھیں کہ اس مرد کے پر یہ والی ایک فیلنگ ہے کہ بھائی میں غصہ کروں گا تو لوگ میری عزت بھی کریں گے, مجھے بہادر بھی سمجھیں گے. پلس سیکنڈ چیز اس میں یہ آتی ہے کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کو درد نہیں ہوتا. تیسرا کہ بھائی مرد رو نہیں سکتا. یہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں اس طرح کی باتیں پھیلی, جبکہ تینوں ہمیں مینٹلی ڈسٹرب کر دیں گی. ہم انسان ہیں, ہمیں تینوں ایموشنز کنٹرول کرنے کی ایک پاور ہونی چاہیے, عقل ہونی چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ رو نہیں سکتے, یا جیسے اس سے پہلے آپ نے کوئی ڈپریشن کا میرے سے پوچھا تھا, اسٹگما کی بات کی. جی تھوڑا سا اسٹگما کو ٹچ کر لیتے ہیں. جب میں نے پریکٹس شروع کی 80s میں, اس وقت سے لے کے آج تک انفارچونیٹلی آپ کی اسٹیٹسٹک بھی 3% ہے, وہ اسٹگما وہیں بیٹھا ہوا ہے. 3% پہ نہیں, 3% سے اب تو اچھا ہو گیا. اب تو لوگوں میں اویئرنیس ہے. میں لاہور میں پریکٹس کر رہا ہوں, پیپل واک ان ود کانفیڈنس, لائک ڈائبٹیز والے یا کارڈیولوجی والے جاتے ہیں, آرام سے آتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں باہر کلینک کے, اور اندر آتے ہیں اور بتاتے ہیں. کوئی وہ اب ان میں وہ نہیں رہا, بہت کم ہو گیا, خاص طور پہ ایجوکیٹڈ لاٹ میں. ٹھیک ہے. ادروائز یہ اسٹگما میں نے یہاں پہ کی بات بھی میں کروں اگر, تو یہاں پہ تو یہ اسٹگما اتنا ہائی ہے کہ سم آف مائی پیشنٹ ہائڈ دا فیس اینڈ انٹر دا کلینک. اوکے. اسٹگما کی ایکسٹینٹ لمٹ دیکھیں. لیڈیز وڈ ناٹ کم, دے ول ڈائی ایٹ ہوم اور دے ول سفر ایٹ ہوم, دے ول ناٹ کم ٹو دا کلینک بیکاز آف اسٹگما. لاجیکل بھی ہے تھوڑا سا. ینگ بچیاں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو رشتہ نہیں ہوگا. بات ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ لینا نہ لینا تو بعد میں آئے گا, پہلے سوشل ایشو آ گیا. وہ کہتے ہیں جی ہم پھر کیا کریں, ہم آئیں گے تو ہماری شادی نہیں ہوگی. سو ایشو از ویری کمپلیکس. لیکن اس کے باوجود ریکمنڈیشن از ویری اسٹرانگ کہ آپ ٹریٹمنٹ لیں گے, آپ فٹ ہو جائیں گی تو آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ. ہم تو ان کو سپورٹ کرتے تھے کلینک میں, یہاں پہ بھی کرتے ہیں, لاہور بھی کرتے ہیں. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر پرائیویسی چاہیے کم ایٹ دس ٹائم, یا آن لائن بات کر لیں آپ, کیونکہ اٹ از ناٹ دی مینٹل النس, اٹس ناٹ دا سائیکیٹرک النس, اٹس ڈرگ ایڈکشن ایز ویل. ینگ پاپولیشن میں ابھی ڈرگ ایڈکشن ان دا میل اینڈ فیمیل از کوائٹ ہائی. ہیلپ تو چاہیے ان کو. اگر اس کو کچھ لوگ بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, اس کو نگلیکٹ کرو, نہیں, وائی ہی بیکیم ڈرگ ایڈکٹ. تو اس طرح سے یہ بھی چیز اسٹگما پہلے لے لیں آپ, یہ آ جائے گا. اس کا دوسرا اس میں کوشچن کیا تھا ریلیٹڈ آپ کا؟ ہمارا یہ تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور مرد رو نہیں سکتا. سائیکالوجی تو یہ کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور ہوتا نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا نا. بالکل. بٹ سوسائٹی کنسٹرینٹس دیکھ لیں. ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے, اگر پاکستان کا کلچر دیکھا آپ نے, تو وہاں وہ دے ول پٹ اپ ویری بریو فیس کہ میں ٹھیک ہے بس. لیکن ایسا ہے نہیں ہے. ہم ان کو بریک ہوتے بھی دیکھتے ہیں, ہم ان کو روتے بھی دیکھتے ہیں. اور وہ جب کلینک میں بیٹھے اور آپ تھوڑا سا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پولائٹلی تھوڑا سا پوچھیں کہ کیا چل رہا ہے لائف میں, دے اسٹارٹ کرائیں. تو ایسا کچھ ہے نہیں ہے کہ ہم سارے ہیومن بینگ جو ہیں وہ ایک ہی مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں اور ایک ہی برین ہے, وہی 1 کلو یا 1200 گرام کا, اور وہی سب چیزیں ہمارے ہارٹ اور وہی سارے ہیں, لنک ہے ان کے. تو ہمارا ایموشنل لیول تھوڑا سا کم زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کی ٹالرنس اچھی ہے, میری ٹالرنس تھوڑی سی کم ہے, ان کی ٹالرنس میں غصہ تھوڑا کم ہے, قابو کر لیتے ہیں, میں قابو نہیں کر رہا. یہ تھوڑا ہو سکتا ہے, پرسنالٹی جسے آپ کہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ہم ٹرائی کرتے ہیں یا اپنے آپ کو شو ضرور کرتے ہیں, بٹ دے ڈو بریک ڈاؤن. لیکن اگر وہ نہیں کرتے, جو بات آپ نے بعد میں کی تھی, دے ول فیس گریٹر کانسیکوینسز لیٹر لائف میں. تھوڑے عرصے کے بعد ہی جب اس کو سپریس کرتے رہیں گے, دے ول بی مور سیویئرلی ڈپریسڈ. اگر کسی نارمل ایک جو اپنا ایکسپریس کر لے گا, گریف ہے, ڈیتھ ہوئی ہے ڈیئر ون کی, رویا ہے, وہ جلدی ریکور کرے گا. جو نہیں وہ کیا ہے, وہ جب اگر اس کو ڈپریشن آئے گا تو پھر آپ بات کریں 2 سال کی, پھر آپ نے بات اس سے کم 6 مہینے سے کم تو کرنی ہی نہیں ہے. سو یو کین سی دا کاسٹ آف ٹریٹمنٹ, دا ٹائم اس کی. ہو سکتا ہے جاب چلی جائے بیچارے کی, وہ کام ہی نہ کر سکے, تو 6 مہینے یا سال اس کا چلا گیا. سو ارلی ٹریٹمنٹ, ارلی کنسلٹیشن از ویری امپورٹنٹ. یہاں پر اس میں نا ایک بات میں نے کی تھی کہ جو غصہ کرنے والے مرد حضرات ہوتے ہیں نا,
ان کو بڑا اسٹرانگ سمجھا جا رہا ہوتا ہے. تو غصے کی بات کی جائے نا, یہ غصہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ غصہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے یا آپ کے کوئی ان ایڈریسڈ ایشوز ہوتے ہیں؟ ٹراما کیا ہوتا ہے جو اس غصے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوتا ہے؟ ٹراما از ڈفرنٹ. تو غصے کی پہلے بات کریں گے. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ غصے کو تو بالکل ہی نہیں سمجھتے, بلکہ غصے کو ایک پاور سمجھ کر لے کر چل رہے ہیں. تو اس میں کیا ہم لوگوں کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے؟ غصے کی کیمسٹری تو یہ ہے نا کہ ایک تو غصہ یہ ہے کہ پرسنالٹی. جی, میری ٹالرنس بہت کم ہے. آپ نے نارمل وے سے بھی سوال کیا ہے کہ آپ کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوا, سپوز ویسے مثال دے رہا ہوں, اور میں کہوں جی یہ آپ نے کیا بات کر دی, مطلب میرے میں ٹالرنس ہی نہیں ہے. مجھے ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوا, اس کے بجائے میں ناراض ہو رہا ہوں. دس از مائی پرسنالٹی کہ میں جلدی ناراض ہو جاتا ہوں, یا کوئی بھی لوگ ہیں وہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. جی, ایک تو یہ غصہ ہو گیا. کیمسٹری کی بات بھی کر لیتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ غصہ ہے کیا. وہ ہمارے اپنے باڈی میں, ہمارے برین میں ایڈرینلین رن کرتی ہے, پوری باڈی میں رن کرتی ہے ویسے. تو وہ کسی کو بہت جلدی جو ہے نا وہ انکنٹرولڈ جب وہ آتا ہے نا ریئیکشن, تو ان کے وہ جب فلش کرتی ہے پورے باڈی میں تو وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. غصے سے بھی آگے چلے جاتے ہیں کئی دفعہ, مار پٹائی تک یا توڑ پھوڑ تک, چیزوں کو گرانا توڑنا. یہ غصہ اس طرح سے کریٹ ہوتا ہے برین میں ہمارے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہمارے حضور نے بھی کہا, پروفٹ نے بھی ہمارے کہا کہ غصہ جو برداشت کر لے یا اس کو پی جائے یا اس کو جو ٹالریٹ کر لے اس سے اچھا انسان نہیں. وہ کیوں کہا, یہی کہا کہ اس میں سارا کچھ آپ کے ریلیشن, آپ کے تعلقات, آپ کی فیملی لائف, آپ کا سب کچھ بگڑ جاتا ہے. اینڈ یو کین ٹیک ریکلیس ڈیسیژن ان دیٹ ٹائم. آپ کا لاس ہی لاس ہے سارا. تو یہ ہے غصے کی تھوڑی سی بیسک ڈیفینیشن. اتنی میرا خیال کافی ہے, ہمیں ڈاکٹر بن گئے. لیکن وہ پرفارم کیسے کرے گا اگر وہ رو پیٹ کے MBBS کر بھی لیتا ہے آل دا ٹائم. ہی ول اسپینڈ ہز لائف ایز اے بیسک ٹیکنیشین. میں کہتا ہوں اس کو MBBS کیا ہے آج کل, کچھ بھی نہیں ہے. ایک نارمل سی ڈیوٹی کر رہا ہے بیچارہ, 24 گھنٹے شفٹ میں پڑا ہوا ہے, ایج گزر گئی, بچے گھر بیٹھے ہیں, اور آپ اپنا صبح ڈیوٹی, رات ڈیوٹی, شام ڈیوٹی, وہ دیٹس اٹ. لیکن سیم ٹائم آپ کا یا میرا یا کسی اور کا بچہ جائے گا جو کہ خود کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, ہی ول سکسیڈ. وہ تو سیدھا ٹاپ موسٹ پوزیشن میں جائے گا, وچ از اے ڈریم آف ایوری باڈی کہ اپنے میں پروفیشن میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن کے لائف گزاروں. آپ بیٹھ کے رول کریں اور لوگوں کو پڑھائیں, لوگوں کو بینیفٹ دیں اپنی ٹریننگ کا. تو وہ ہر ایک نہیں بنتا. تو یہ فرق آ جاتا ہے کہ جب پیرنٹس پش کرتے ہیں ان کو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس پش کرنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم دے ول بی ویری ہارش ود دا چائلڈ. رف ہو جائیں گے اس کے ساتھ, اس کو ماریں گے یا اس کو غصہ کریں گے کہ تم یہ پڑھو. وہ چائلڈ کی پرسنالٹی ڈیفینیٹلی, وہ جو 14-15 ایئر کا بچہ جو ہے, نہ وہ جوان ہے نہ وہ بچہ ہے, اس کی پرسنالٹی تو ڈسٹارٹ ہو جائے گی, ڈسٹروائے ہو جائے گی بالکل. اس میں سر اور جب ایک سیکنڈ اور, جب وہ بچہ آگے جائے گا آپ مینٹلی تیار رہیں ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو. انگزائٹی, پینک اٹیکس منیمم, اسٹریس ڈس آرڈر نمبر 2, ڈپریشن نمبر 3, تیار رہیں اس کے لیے آپ. کیونکہ کانفلکٹ ہی اتنا ہے نا. میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پیرنٹس کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں کی بات کر رہا ہوں جو عمر گزر رہی ہے, تو عمر گزر رہی ہے اس کی, وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا وہ کام. چاہے وہ کمپیوٹر ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, کچھ بھی ہو, وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا. کانفلکٹ ہے نا یہاں پہ. تو وہ تو ہی ہیز ٹو بی ڈپریسڈ اور اینکشیس, اور جو بھی اس کو اسٹریس آنے آنا ہے. سو دس از واٹ ہیپنس. نہیں, اکثر ہمارے پیرنٹس ہیں نا یہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جو ان کی وشز تھی کہ میں بھائی زندگی میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, جی ٹھیک ہے, تو میں تو نہیں بن پایا لیکن میرا بیٹا بنے گا. اب اس پہ بائی فورس امپوز کر رہے ہیں نا, اور اپنی وشز اس کے اوپر امپوز کر رہے ہیں. اس کا ایٹیٹیوڈ. ون آف مائی فیملی ممبر, میرے بھائی کا بیٹا, وہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے پہلے کہا, اس نے کہا انکل میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے گلوبل فائنینشیل مینجمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں حیران تھا. ان کے پیرنٹس نے کہا بیٹے گو ہیڈ, کیا ہوگا. اس نے کہا 3 سال کے بعد جاب پرسپیکٹس 23% انکریز کرے گی, سیلری اتنی ہوگی, اور جاب ملے گا امیجیٹ. ٹھیک ہے. ہی واز ان UK اینڈ ہی گاٹ اٹ. تو دیکھیں نا, اس کو آپ نے لیوریج دیا, اس کو آپ نے ریلیکس کی, اس کو کہا پرمیشن دی, گو ہیڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, لیکن ہمیں بتاؤ کہ کیا کرنا چاہ رہے ہو. بالکل. اتنا رائٹ تو ہے پیرنٹس کا, پوچھنا چاہیے کہ کیا کریں. اس نے کہا میں یہ کروں گا اور اس کے بعد یہ ہوگا, اینڈ اٹ ہیپنڈ. سو بچوں کو تو اتنی پرمیشن دینی چاہیے. پیرنٹس کو کیسے سمجھائیں کہ یہ بڑا مشکل ہے. ہم 30 سال میں 50 سال میں نہیں سمجھا سکے. آپ کیا سمجھاؤ گے ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ ابھی نئے پیرنٹس, آپ لوگ ینگ جو آ رہے ہیں, ابھی پیرنٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. اگر آپ بیٹھ کے ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کر لینا تو سمجھتے ہیں. صحیح بات ہے. پہلے نہیں سمجھتے تھے. وہ کن یا فیکن تھا, ہوگا یا نہیں ہوگا, بس یہی ہے, بس میں نے یہ کہہ دیا یہی ہونا ہے, حرف آخر ہے وہ. ہاں, نہیں تو میں روٹی چھوڑ رہا ہوں کھانا. تو سم تھنگ لائک دیٹ واز ہیپننگ. مطلب دیکھا ہے نا میں لوگوں کو. تو بھائی وہ کہ مطلب میری بات مانو, ان کی تو مان لی, لیکن اس بچے کا کیریئر کیا ہوگا.
یا اس بچے کا کیریئر کیا ہوگا. اور میں نے کتنے اسٹوڈنٹ ابھی بھی دیکھے ہیں, اس ٹائم پہ بھی دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, لیکن میرے پیرنٹس مجھے پش کر رہے ہیں, ٹوائس فیلڈ, وہ یہی ہونا تھا پھر. تو یہ ہے پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, پیرنٹ کی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں نا تو اسٹوڈنٹس کی ضرور کریں, پیرنٹس کی بھی ساتھ ضرور کریں بٹھا کے. مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو سب سے پہلے پیرنٹنگ سکھانے کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ, اور ان کی تو کیریئر کاؤنسلنگ ہے ہی نہیں نا, ان کی تو پیرنٹنگ زیادہ ہے نا. کیریئر کاؤنسلنگ تو بچے کی ہونی ہے, لیکن ان کو بھی کہیں کہ بھائی اس کا یہ کیریئر ہے, پلیز اس کو الاؤ کریں آپ, لیٹ ہم ڈو واٹ ہی وانٹس ٹو. اور جو بچے یہ کرتے ہیں, جو پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں جو کرتے ہیں, ان کو میں نے دیکھا وہ بڑے سکسیڈ کرتے ہیں, بڑے وہ کیریئر میں آپ آگے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں نا, ان میں کہیں نہ کہیں چاہت بھی ہوتی ہے کہ ہم سیکھیں, کہ مثال کے طور پہ ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ پوڈ کاسٹ بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہی دیکھ رہا ہے جو کچھ سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے یا چاہت رکھتا ہے, اور ہی وانٹس ٹو, چاہتا ہے وہ. اور ایک اور کیٹیگری ہے انفارچونیٹلی جن کو لگتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں سب کچھ سیکھ لیا, ان سے بیسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. وہاں پہ یہ پرابلم لائے کر رہی ہے کہ بھائی میرا یہ بات کر دی حرف آخر ہے, اور وہاں پہ وہ بچے, آپ صحیح بتا رہے ہیں, یہ انزائٹی ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے فادر مدر جو بھی ایک بھی گھر میں ہو نا, تو وہ یہ پورا ماحول ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. 100% ایگریڈ. یہ وہ پیرنٹس ہوتے ہیں نا کہ جن کو وہ جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم دی بیسٹ. وہ ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں سائیکالوجی میں, آپ کے بھی کام ہے, آئی اینڈ می. اب ہم یہاں 3 بیٹھے کام کر رہے ہیں یا جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بغیر تو یہ ہونا ہی نہیں ہے, آئی اینڈ می. وہ پھر نقصان کرتے ہیں. بالکل. ہاں, اٹ ہیز ٹو بی فلیکسیبل, اٹ از ایوری باڈی از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کا بچہ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ فیوچر تو اس کا ہے. پیرنٹس کا تو پیرنٹس نے اس کی جگہ پہ بیٹھ کے ڈاکٹری تو نہیں کرنی. بالکل بالکل. تو اٹس ویری امپورٹنٹ, ٹیک ہم ود یو. اس کو ساتھ رکھیں گے آپ, اس کی سنیں گے اور اس کے جو ایپٹیٹیوڈ نوٹ کریں. ہاں, پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے, اور پیرنٹس کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا اس قابل ہے کہ ڈاکٹر بن جائے گا. ایویلیویٹ کر لیں اور دیکھیں, پھر اس کو سپورٹ کریں. چلیے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آئی تھنک آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا کافی ہے, اور اس کے علاوہ اگر ہمیں ضرورت پڑی, ہم دیکھتے ہیں ہمارے ویورس اگر کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اور میں آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی فائنل میسج ہے دینے کے لیے تو پلیز بتائیے. جی, ایک تو یہ ہے کہ پہلا میسج تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ سچ اے گڈ ورک. تھینک یو. یہ لوگوں تک جب جائے گا کچھ نہ کچھ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اور ہمیشہ ہوتا ہے. آپ کی اس ایفرٹ کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ ان یور ورک وٹ آر یو ڈوئنگ. یہ بھی کریں اور اس سے اچھا بھی کریں. سائیکالوجی میں بھی تھوڑا ایکسیس کریں. اسلامک سائیکالوجی کی آپ نے بات کی تھی میرے سے, ویری گڈ آئیڈیا, کمبائننگ اٹ فار آور نیڈس. دیکھیں, جو سائیکالوجی یا سائیکیٹرک جو پریکٹس ہوتی ہے نا, اس میں کلچرل نیڈ ہوتی ہیں. گورے کی کلچرل نیڈ یہ ہے کہ یہ سائنس ہے, یہ ڈپریشن کی سائنس ہے, یہ ٹریٹمنٹ ہے. ہمارے جو اس میں جب ہم کلچرل کانٹیکسٹ پہ اتنی بڑی کتابیں ہیں. بالکل بالکل. تو جب آپ پریکٹس یہی پاکستان میں کرتے ہیں تو اٹ ہیلپس. ہمارے پروفٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی بات کہی تھی نا, دوا اور دعا. تو جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ یہی چیز ہے. بالکل. کہ آپ دونوں کو کمبائن کریں گے. ہاں, میڈیسن ضرور لیں, لیکن اس کے بعد یہ بھی کریں تو اٹ ول گیو یو ایڈیشنل بینیفٹ. ایگزیکٹلی. تو آئی وش انشاءاللہ یہ آپ کا کام اچھا ہو اور اس کو ضرور کریں. لوگوں کے لیے میسج لاسٹ میں یہ ہے, جو ہم پوری عمر دیتے دیتے تھک گئے ہیں, اور تھکے ابھی بھی نہیں ہے خیر, کہ اسٹگما. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, آپ اپنی صحت کو دیکھیں, آپ اپنی لائف کو دیکھیں, آپ اپنے ڈیئر ونس کی لائف کو دیکھیں. اسٹگمے میں نہ پڑیں. لوگ کیا کہیں گے وہ بات کی بات ہے. اگر آپ کا بچہ یا بچی یا آپ کی بیگم یا کوئی بھی پوری عمر کے لیے ڈسیبل ہو گیا, ڈسیبل ہونے سے مطلب ہے کہ مینٹل ایلنس سے ڈسیبل ہو گیا, ہاؤس باؤنڈ ہو گیا, گھر میں بیٹھا ہے, باہر بھی نہیں نکل پا رہا ہے, تو اس کو آپ اسٹگمے کو چھوڑیں. اگر اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کو ہیلتھ ٹریٹمنٹ, اس کی ہیلتھ دیکھیں, آپ اس کو ٹریٹمنٹ کرائیں. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. آئی وش میرا اور آپ کا یہ پیغام لوگوں تک کچھ تک بھی چلا جائے نا, وہ آگے خود کام کریں گے. لوگ بڑے اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں ابھی, اور جب یہ ایسا سنتے ہیں تو وہ اس کو پاس کرتے ہیں آگے ضرور. آئی وش اٹ ول بی ڈن لائک دیٹ. نیکسٹ سیشن ہم پلان بھی یہی کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اگر آپ کر سکیں کہ آئی انوائٹ دا میکسیمم ویورس آسک اس کوشچنس, اینڈ ہم دونوں مل کے اس کو سائیکالوجی بھی اور سائیکیٹری بھی رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. سو ان کو بھی ایک بینیفٹ ہم سے مل جائے تو دس ول بی گریٹ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر خالد راؤ صاحب, اور ہم ان کی ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر دے رہے ہیں. اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر اور تمام ڈیٹیلز اسکرین پر آ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ لوگوں کے کوئی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ سوال ہیں تو ہمیں ڈی ایم کریں یا ہمیں کمنٹس میں مینشن کریں. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جب بھی نیکسٹ سیشن کریں گے ان سے آپ کے سوال ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ.